ہے کہ لوگ ہم سے کوشچنز کرتے ہیں اور ہم ان کو پھر جواب دیتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. اس لیے یہ جو خیالات ہیں نا آہستہ آہستہ ذہن میں سرایت کرتے ہیں, آہستہ 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 آہستہ. کوئی جنت کی دعا مانگے, ابھی بھائی جنت کی نہیں مدینہ مانگو, مدینہ, اللہ سے مدینہ مانگو, ٹھیک ہے مدینہ مانگے کوئی حرج نہیں, لیکن یہ کہنا کہ جنت کے مقابلے جنت نہیں مدینہ مانگے, جنت میں کیا ہے, مدینہ میں سب کچھ ہے. جنت کی حقارت ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح اگر کوئی آپ میں سے شعر لکھنا چاہے تو پہلے علم سیکھے. اگر آپ علم دین سیکھے بغیر شعر لکھیں گے تو بعض اوقات کافر ہو جائیں گے. ایک مسودہ میرے پاس آیا جس کے اوپر ایک شعر لکھا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی کسی ذات کا نام نہیں, اللہ تو ایک تصور کا نام ہے, اور یہ سری کفر ہے, سری کفر. ایسے بھی میں کچھ دنوں پہلے انڈیا گیا تو حیدرآباد دکن میں ایک صاحب کا تعارف کرایا گیا کہ جی ان سے ملے, ماشاءاللہ جس نعتیہ مشاعرے میں بیٹھتے مشاعرہ لوٹ لیتے. ٹھیک ہے بھائی چلو ہم بھی زیارت کریں گے. اب زیارت کی تو معذرت کے ساتھ کہ سر سے لے کر پیر تک عشق رسول کی کوئی ظاہری علامت بہرحال نہیں تھی. وہی بس لوگوں کی رائے کو ہم نے اپنے لیے حتمی معیار قرار دیا. انہوں نے کہا جی عاشق رسول, انہوں نے کہا جی آپ بہت بڑے متقی. ہم نے کہا بس اب اللہ رسول کا کیا معیار ہے اس کو چھوڑ دو, لوگ کہہ رہے ہیں مجھے عاشق رسول متقی میں ہوں گا. یہ اس بیچارے کا شاید تصور تھا. کہنے لگے جی میں ذرا ایک حمد ایک نعت سنانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے سنا دیں. ہم تو صحیح سنائی. جب نعت پڑھی تو اس کا پہلا شعر کا مفہوم یہ تھا کہ جس کو موسیٰ نہ پا سکا وہ خود اپنے حبیب کا طالب ہے, وہ خود اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا رہا ہے. اب جب میں نے غور کیا تو بات تو بہت غلط نظر آئی, کیونکہ جس کو موسیٰ نہ پا سکا, گویا کہ کہنے کا مطلب یہ وہ مفہوم تو یہ نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کو نہیں پا سکے. جب خدا کو نہیں پا سکے تو نبوت کیسے حاصل ہوئی تھی؟ اب جب میں نے ان کی گرفت کی تو کہنے لگے نہیں میری مراد ہے زیارت, کہ موسیٰ علیہ السلام کو زیارت نہیں ہوئی تھی. میں نے کہا زیارت پہ تو کوئی چیز یہاں پہ ایسی نشاندہی نہیں کر رہی. شعر کا واضح مفہوم ہے جس کو موسیٰ نہ پا سکا وہ اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا رہا ہے, تو یہ تو بالکل غلط ہے. یقین کیجئے آخر تک وہ توبہ کی طرف مائل نہیں ہوئے. اسی لیے میں بہت ہی گھبراتا ہوں. میں سارے ٹائم میں بیٹھا, اب یہ مختلف قسم کے نعت خواں ساتھ میں آتے, شعر پڑھے. اب ایسے ایسے شعر کہ جس پر لوگوں کو تنقید کا موقع ملے. آپ آن ایئر پڑھ رہے ہیں, کروڑوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کو ایسا شعر پڑھیں گے جو وضاحت طلب ہے تو لازم بات ہے کہ آپ تو پڑھ کے نکل جائیں گے, لوگ وسوسوں کے شکار ہوں گے, لوگوں کو تنقید کا موقع ملے گا. اس لیے میں کسی آپ نے اگر ملاحظہ کیا ہو, نوٹ کیا ہو, کسی نعت خواں کے اس پہ یوں بھی نہیں کرتا ہوں, نہ میرے زبان سے سبحان اللہ ماشاءاللہ نکلتا. چپ چاپ بیٹھے رہو بھائی, کسی کی تائید کروں گا اور کوئی غلط شعر بعد میں پڑھ گیا تو اپنے لیے مصیبت ہو جائے گی. تو 13ویں 14ویں پروگرام میں ایک مشہور نعت خواں ہے, نام نہیں لیتا ہوں, وہ آئے میرے پاس, کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ کیا بات ہے, کوئی نعت خواں نعت پڑھتا ہے آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ ہی نہیں کہتے. پھر ان کو وجہ بتائی, کہنے لگے آج دراصل میری باری ہے. سمجھ گیا اچھا, اس لیے ان کو یہ خیال آیا کہ نعت خوانوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. تو حقیقت یہ ہے کہ بہت المیہ ہے, بہت ہی المیہ ہے. بیچارے ہماری عوام جو نعت خواں پڑھ رہا ہے اس کو سمجھتے ہیں یہ عقیدہ بیان کر رہا ہے, حالانکہ اتنی غلط باتیں بعض اوقات بیان ہوتی ہیں جو ہمارا عقیدہ نہیں ہے. آخری مثال ایک عرض کرتا ہوں, پھر کچھ سوالات ہیں. یہ سرکار کی محفل ہے, اس میں سرکار کا آنا لازم ہے. یہ شعر آپ نے سنا ہوگا, بڑی مشہور نعت ہوئی, یہ سرکار کی محفل ہے, اس میں سرکار کا آنا لازم ہے. یہ کوئی اسلامی عقیدہ نہیں ہے. دیکھیں محفل ہو رہی ہے, اللہ کے نبی اللہ کی عطا سے آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں, یہ عقیدہ اسلامی ہے. لیکن ضرور آتے ہیں, آنا لازم ہے, کسی نے نہیں کہا. ماداللہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب ہم محفل رکھیں گے تو سرکار پہ لازم ہے کہ محفل میں آئے, یہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ ایک ہے آ سکنا, ایک ہے ضرور آنا, اس میں فرق ہے. آ سکتے ہیں اللہ کی عطا سے, پوری کائنات میں جہاں چاہیں تصرف فرمائے اللہ کی عطا سے, اس پہ کثیر دلائل موجود. اب عوام کا کیا ذہن بنے گا کہ ضرور جہاں محفل ہوتی ہے اللہ کے نبی ضرور آتے ہیں. اچھا اگر اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں, بالفرض ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہر محفل میں ضرور تشریف لاتے ہیں, تو اس محفل میں پھر ادب کتنا ہونا چاہیے,
اور آپ جھومو، یوں گر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر اور یوں ہاتھ مار رہے ہیں، یہ گرا وہ ہنس رہا ہے، ہنسی مذاق چھٹے ہو رہے ہیں اور وہی ڈسکو نعتیں چل رہی ہیں۔ اگر نبی کریم تشریف فرما ہے تو اس میں جتنا ادب ہونا چاہیے وہ کون تصور کر سکتا ہے۔ میں دبئی گیا تو وہاں پہ مدیر اوقاف شیخ عیسیٰ مانی سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جب آپ کی ایسی میلاد کی محفل ہوتی ہے آپ ایک کرسی رکھ دیتے ہیں خالی اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس پر آ کے بیٹھیں گے۔ میرے ذہن میں بلب جلے، میں نے کہا یہ بھی کوئی ہوگا ہمارا عاشق رسول جس نے اس کو عقیدہ بتا دیا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر محفل میں سرکار آتے ہیں۔ پھر ہم نے وضاحت کی کہ ہم آ سکنے کے قائل ہیں کہ نبی کریم چاہے تو اللہ کی عطا سے تشریف لا سکتے ہیں، لیکن ہر محفل میں ضرور آتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ اللہ کرم میں بڑے مطمئن ہوئے اور خود نعتیہ محفل میں تشریف لائے۔ تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بڑا نازک دور چل رہا ہے، اگر آپ علماء کا دامن چھوڑ کر چلیں گے قدم قدم پہ ٹھوکریں کھائیں گے اور اس ٹھوکر کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور بعض ٹھوکریں اتنی شدید ہوں گی کہ ایمان پہ ضرب پڑے گی، عقیدے پہ ضرب پڑے گی۔ یہ مت سمجھیں کہ جو نعت خواں آ کر بیٹھ گیا یہ اپنا عقیدہ بہت اچھا جانتا ہے۔ میں جانتا ہوں نعت خوانوں کو، سب کو لا کے میرے سامنے بٹھائیے، میں اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں 4 سوال کرتا ہوں، اگر مجھے جواب دے دیں تو میں مان جاؤں۔ بالکل نہیں سیکھتے۔ جو فرض عقیدہ ہے بالکل اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں کیا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، جن، فرشتے، جنت، دوزخ، آسمانی کتابیں، تقدیر، بہت ہی کم، بہت ہی شاذ کو ایک آدھ انگلیوں پہ گن لیں ورنہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو خدا نہ خواستہ نعت خوانوں کی تحقیر کرنا بھی مقصود نہیں، علم سے بے رغبتی کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ میرا رونا ہے کہ علم کو اتنا ہم نے حقیر سمجھ لیا، اتنا کمتر سمجھ لیا، صاحب علم لوگوں کو اتنا ہم کمتر سمجھتے ہیں کہ ان کے قریب نہیں آتے۔ تو میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا انقلاب پیدا کریں۔ آپ اگر ہمت کریں گے معاشرے میں ضرور انقلاب پیدا ہوگا۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہم نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ کراچی میں نے ایک اکیڈمی قائم کی ہے، الفرقان اسکالرز اکیڈمی۔ اس میں جو درس نظامی ہم نے اس کو اسکالر کورس کا نام دیا ہے۔ 5 سال کے اندر ہم وہ درس نظامی کمپلیٹ کرائیں گے۔ عام دارالعلوم میں 8 سال کا ہے، ہم نے 5 سال کا کیا۔ بعض بولتے ہیں 5 سال کا آپ کیسے کروا دیں گے بھائی؟ تو میں بولتا ہوں ویسے کروا دوں گا جیسے 25 سال سے 8 سال میں ہوا ہے۔ پہلے 25 سال میں ہوتا تھا، پھر 18 سال میں، پھر 12 سال میں، پھر 8 سال میں۔ تو جہاں 25 سے 8 پر آ گیا تو میں نے 8 سے 5ویں سال تک لے آیا ہوں۔ 5 سال کے اندر نہ صرف عالم، عربک لینگویج کورس، انگلش لینگویج کورس، کمپیوٹر کورسز، بینکنگ کے کورسز، بیان کرنا سکھائیں گے، تحریر کرنا سکھائیں گے، بہترین فتویٰ نویسی سکھائیں گے۔ اس کے بعد اگر 1 سال اور بچہ لگا لے گا افتاء کورس میں ہمارے، تو میڈیا کی طرز کا مفتی تیار کریں گے، جیسے میں جواب دیتا ہوں انشاءاللہ وہ بچہ لائیو جواب دے گا۔ اور نہ صرف لڑکوں کا بلکہ بچیوں کا۔ یہ المیہ ہے کہ ہماری عالمہ اس درجے کی نہیں ہیں۔ ایسی ایسی بچیاں میں نے دیکھی ہیں، کتنے سال پڑھیں؟ 4 سال۔ کتنے سال پڑھیں؟ 5 سال۔ اور جب عربی کتاب سامنے رکھ دو پڑھیں، عربی عبارت نہیں آتی، تو آپ کے 5 سال کرنے کا فائدہ کیا؟ ہمارے پاس پڑھ دیں 5 سال، انشاءاللہ مفتیہ بھی بنائیں گے۔ ایسی بہنیں ہماری تیار ہوں گی، بہترین فتویٰ باقاعدہ دیں گے، نہیں لکھیں گے نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ علاقے میں ایک بہن کو تیار کر کے بٹھا دیں گے، پورے علاقے کی عورتیں آ کے ان سے مسئلہ پوچھیں گی۔ آج تک یہ کام نہیں ہوا۔ آپ کے گھر میں اگر کسی بہن کو مسئلہ معلوم کرنا ہو کہاں جائے گی مجھے بتائیے۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ مردوں سے پوچھتے ہوئے عورتوں کو شرم آتی ہے۔ میں چونکہ اس فیلڈ میں میں جانتا ہوں، بعض بہنیں پھر بیچاری مجبور ہو کر ایسے سوال کرتی ہیں جو حقیقتاً مرد سے نہیں کرنے چاہیے، وہ مجبور ہوتی ہیں، لیکن شرعی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا ہے۔ یہ المیہ ہمارا ہے کہ شوہر کو سکھانا چاہیے، ایسے اہتمام کرنا چاہیے، بہرحال نہیں ہو رہا۔ الحمدللہ یہ ہم کر رہے ہیں۔ 5-6 سال بعد ایسا بہترین ہم عالم نکالیں گے جو واقعی قوم کا رہنما ہوگا۔ جو ہمارے پاس بچہ آتا ہے اس کو پہلے کہہ دیتے ہیں اگر آپ کا مقصد، آپ کی منزل مسجد اور خطابت ہے تو آپ جا سکتے ہیں۔ ماد اللہ امامت خطابت کا منکر نہیں ہوں، میں خود خطابت کرتا ہوں الحمدللہ، امامت کا ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس، خطابت کرتا ہوں، یہ منع نہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ قوم کے رہنما پیدا ہوں، ایسے لوگ پیدا ہوں جو قوم کے پیچھے نہ چلیں بلکہ قوم کو پیچھے لے کر چلیں۔ اس کے لیے ہم ایک خود اعتمادی بیدار کرتے ہیں، ذہن میں ان کے پاور پیدا کرتے ہیں، اور ایسا ہم تیار کریں گے کہ انشاءاللہ اگر پرائم منسٹر بھی سامنے آئے گا نا تو اس کی نگاہیں جھکیں گی نہیں، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا، اتنا اعتماد فراہم کریں گے۔ اور ہم باقاعدہ فیس لیتے ہیں۔ فیس کس لیے لیتے ہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے نہیں، الحمدللہ کوئی غریب ہوتا ہے فری میں ہی پڑھا دیتے ہیں۔ فیس اس لیے لیتے ہیں کہ ہمارے ایک ماہر نفسیات دوست تھے، وہ کہتا ہے جب ہم نفسیات پڑھتے ہیں نا تو ہمیں ایک اصول یہ سکھایا جاتا ہے کہ کسی بھی مریض کا علاج مفت میں مت کرنا، کبھی صحت مند نہیں ہوگا۔
اس سے جب فیس لوگے تو آدھا تو فیس دیتے ہی صحت مند ہو جائے گا اور آدھا علاج کے بعد ہوگا، کیونکہ پیسے جیب سے جاتے ہیں نا، پھر قدر ہوتی ہے۔ عام دارالعلوموں میں جا کے بچوں کا حال دیکھ لیں، جن کو دارالعلوم سب کچھ فراہم کر رہا ہے، ہاسٹل دے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، کھانا فراہم کر رہا ہے، بچوں کی دلچسپی کا عالم دیکھیے۔ میں نے ابھی شروع کی ہے اکیڈمی، بالکل سال کا اینڈ ہے، شوال سے حقیقتاً داخلے ہوتے ہیں، لیکن میں نے کہا بن گئے تو شروع کر دو۔ ہمارے پاس بٹھانے کے لیے جگہ نہیں ہے، ماہانہ فیسز دے کر طالب علم 100 سے زیادہ طالب علم میرے پاس لڑکے ہو چکے ہیں، فیمیل میں 20-25۔ پھر ہم نے سنڈے کورس شروع کیا ہے جو صرف اتوار کے اتوار ہوگا۔ بزنس مین قسم کے نوکری پیشہ لوگ ہیں، پورا ہفتے ٹائم نہیں ملتا، اس میں عربی گرامر، ترجمہ قرآن، تفسیر اور شرعی مسائل۔ صرف سنڈے کلاس اٹینڈ کریں، 3 سال کا کورس انشاءاللہ سب کام کروائیں گے۔ ایک ہم نے رکھا ہے کورس ترجمہ قرآن کورس، 1 سالہ، پورے قرآن کا ترجمہ۔ آج تک جسے موقع نہیں ملا وہ پڑھتا ہے تو پورے قرآن کا ترجمہ انشاءاللہ ختم کر لے گا۔ ایک امپورٹنٹ ترین کورس میں شروع کر رہا ہوں، حقوق زوجین کورس۔ آج تک غالباً ایسا کورس وضع نہیں کیا گیا۔ اس میں نکاح کے سارے مسائل، طلاق، زہار، ایلا، خلع، عدت، سوگ، بچے کی پرورش، نان نفقہ، یہ تمام مسائل جو میاں بیوی سے تعلق رکھتے ہیں یہ ہم سکھائیں گے۔ یہ اس لیے ذہن میں آیا، معذرت کے ساتھ میں تھوڑا ٹائم لے رہا ہوں لیکن اہم بات ہے، آپ بھی سن کے توجہ کریں گے۔ اور واقعی مجھے ایک بہن کا خط آیا، انہوں نے کہا کہ آج سے 20 سال پہلے میرے شوہر نے مجھے کہا، مطلب 3 دفعہ طلاق دے دی۔ میں نے شوہر سے کہا تم نے مجھے طلاق دے دی ہے؟ تو وہ کہنے لگا بے وقوف، زبان سے طلاق کوئی ہوتی ہے، لکھ کر ہوتی ہے۔ تو اس نے اسی لکھا ہے کہ وہ بھی جاہل تھا، ہم بھی جاہل خاندان کے تھے۔ میں نے کہا صحیح کہہ رہا ہوگا۔ 20 سال بعد ہمارا پروگرام احکام شریعت اس نے دیکھا، اس میں جب میں نے طلاق کا مسئلہ بیان کیا کہ زبان سے بھی ہو جاتی ہے، لکھ کر بھی ہو جاتی ہے، تو وہ بہن کہتی ہے اب مجھے پتہ چلا کہ 20 سال تک ہمارے درمیان زنا ہوتا رہا ہے۔ 20 سال تک۔ برا مت مانیے گا، میں خدا نہ خواستہ اپنے علم کی فوقیت آپ کو حقیر ثابت کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ بیوی کے نان نفقہ کے اعتبار سے کیا کیا حق ایک مرد کے اوپر ہیں شاید ہی کوئی شوہر بتا سکے۔ بچے کی کیا کیا بچے کا حق ہوتا ہے باپ پر، اور کیا کیا تربیت اس کو کرنی چاہیے، بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ شادی ہونے لگتی ہے، امی پوچھتی ہے بیٹا کیسی دلہن لے کر آؤں؟ وہ شرما کے امی ذرا گوری ہو، لمبا قد ہو، بال ذرا لمبے ہو، ناک اونچی ہو، دانت خوبصورت سے ہوں، ہونٹ اچھے ہوں، بس یہ میری ڈیمانڈ ہے، آنکھیں ذرا بڑی بڑی ہوں تو بہت اچھی بات ہے۔ اماں کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا، ایسی چاند سے دلہن لاؤں گی۔ یہ اماں یہ کیوں نہیں پوچھتی کہ بیٹا شادی کرنے کا تو شوق ہے، بیوی کے حقوق بھی سیکھ لیے کہ نہیں سیکھ لیے؟ ایسا نہ ہو تیری زبان سے کوئی لفظ نکلے اور فوراً نکاح ٹوٹ جائے اور بیوی ہمیشہ کے لیے تجھ پہ حرام ہو جائے۔ یہ مسئلے بھی سیکھیں کہ نہیں؟ یہ کوئی اور سیکھے گا، یہ سیکھیں علماء، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ معاذ اللہ، یقین کیجئے کہ اتنے طلاق کے مسائل میرے پاس آتے ہیں، اتنے آتے ہیں کہ بس کچھ انتہا نہیں، لوگوں کو علم نہیں ہے، بیچارے بول دیتے ہیں اور پھر پھنس گئے۔ اب چونکہ میں نے میڈیا پہ بیان کر دیا، اب بیویاں پکڑ رہی ہیں اپنے شوہروں کو، تم نے فلاں وقت میں یہ بولا تھا نہیں بولا تھا، تمہیں فلاں وقت میں یہ بولا، مفتی صاحب نے بتایا۔ ہو سکتا ہے شوہر مجھے برا بھلا کہتے ہیں کہاں مفتی آ گیا میڈیا کے اوپر، اس نے ہمیں مروا دیا، لیکن حقیقت میں نے مروایا نہیں، میں نے تو ایک روشنی دکھا دی، آئینہ دکھا دیا۔ اگر یہ نہ پتہ چلتا تو لوگ تو حرام کاریاں کر رہے تھے۔ خدا کی قسم اتنے لوگوں نے اپنی اصلاح کی ہے، اتنے لوگوں نے بتا نہیں سکتا ہوں، امریکہ سے، کینیڈا وغیرہ سے، یو کے سے کتنے فون آتے ہیں۔ ایک امریکہ سے کال آئی شوہر کی، کہنے لگا وہ میری زوجہ نے کل آپ کا پروگرام دیکھا ہے، آج سے 2 سال پہلے میں نے ایک جملہ کہا تھا، وہ آپ کو پروگرام دیکھا تو زوجہ کو یاد آ گیا، اس نے کہا خبردار جو میرے قریب آئے، جب تک مفتی صاحب اس کا فیصلہ نہیں کریں گے، نہ تم میرے شوہر نہ میں تمہاری بیوی۔ تو خدا کے واسطے بتائیے مسئلہ۔ پھر اسپیکر آن کیا، زوجہ پاس بیٹھی تھی، میں نے مسئلہ سنا، پھر ان کو سمجھایا، آدھے گھنٹے تک سمجھاتا رہا، پورے آدھے گھنٹے۔ امریکہ سے کال تھی، ابھی مجھے پرسوں چوتھ پورے 30 منٹ 42 سیکنڈ ایک بہن نے کال کی، اس کا خلع کا مسئلہ تھا۔ میں نے خلع کا مسئلہ بیان کیا احکام شریعت میں، اس نے بھی خلع لی تھی عورت نے، فوراً فون کیا کہ یہ تو طریقہ میں نے بھی اختیار کیا، آپ نے کہا خلع ہوتا نہیں، طلاق نہیں ہوتی، میں تو ایسا کر چکی ہوں، تو کیا مسئلہ ہوگا؟ اسے پھر 30 منٹ 42 سیکنڈ تقریباً میں نے سمجھایا۔ یہ تو ایک میں مثال دے رہا ہوں، میں ذرا موبائل رکھتا ہوں، تھوڑی دیر بعد آ کے دیکھتا ہوں، یقین کریں 40-50 مسڈ کال آئی ہوتی ہیں۔ اتنے لوگ بیچارے تشنہ ہیں، علم سے عاری ہیں،
تو میری گزارش یہ ہے، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں آ کے داخلہ لے لیں، وہیں کی پبلک ہم سے نہیں سنبھل رہی ہے، لیکن آپ کم از کم علم کا شعور بیدار کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے میں آپ کے لاہور میں بھی اپنی اکیڈمی قائم کروں گا، یہاں پر بھی ہم ایسے کورسز شروع کریں گے۔ اور میرا اللہ کا بڑا کرم ہے، تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کو غلط قرار نہیں دے سکتے کہ جتنے وسیع پیمانے پر علم دین کی خدمت کا مجھے موقع ملا ہے شاید ہی کسی عالم کو ملا ہو، اللہ کا بڑا کرم۔ کروڑوں لوگ، کروڑوں، صرف ہماری کراچی کی آبادی 1.25 کروڑ کی، اگر 50 لاکھ لوگوں کے گھر میں کیبل ہے تو 50 لاکھ تو صرف کراچی میں دیکھ رہے ہیں۔ پھر پاکستان کے بعد انڈیا، ہمارے جب کیو ٹی وی کا پروگرام چلتا ہے تو تقریباً 110 ممالک میں ایٹ اے ٹائم دیکھا جاتا ہے۔ اگر ایئر وے ڈیجیٹل پہ آ جائیں جیسے رمضان میں ہوتا ہے تو 160 ممالک والے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جب لائیو ہوتا ہے، 160۔ تو کتنے بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے۔ ایک آدمی نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے اپنی نفسانی خواہشات کو روک کر اپنے آپ کو علم دین کے لیے وقف کیا تو کروڑوں فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر آپ بھی ہمت کریں گے، اپنی صلاحیت میں استعمال کریں گے، جو اللہ نے آپ کو قابلیت دی اس کو دین کی تقویت و ترویج کے لیے استعمال کریں گے تو معاشرہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ تو گزارش ہے کہ آپ علم کے قریب آئیے اور علماء کی تعظیم کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک سوال جو ایک نعت خواں کا اصل میں موقف ہے وہ یہاں لکھ دیا گیا کہ حضور جن علماء کرام نے ذکر والی موجودہ طرز پر نعتوں کو ناجائز قرار دیا ہے، اسی طرح انہی علماء کرام نے ویڈیو کو ناجائز قرار دیا ہے، تو ویڈیو کو بھی ناجائز ہونا چاہیے۔ یہ ایک جگہ میں نے واہ کینڈ میں بیان کیا تو اگلے دن ایک نعت خان نے میری مذمت کرتے ہوئے یہی پوائنٹ بیان کیا تھا کہ نعت کو تو ناجائز، یہ ذکر کو ناجائز کہہ رہے ہیں، تو خود تو بہت سے علماء ٹی وی پر آتے ہیں، ویڈیو بنتی ہے، اس کو بھی تو علماء نے ناجائز کہا ہے۔ یہ وہی بات کہے گا جس کو یہ پتہ نہیں کہ ضرورت شرعیہ کسے کہتے ہیں۔ جس نے پرچی لکھی ہے، میں چیلنج کہتا ہوں کہ وہ ضرورت شرعیہ کی تعریف یہاں کھڑو کے مائک پہ آ کے کر دے تو میں آئندہ نعت خانے کی مذمت کرنا چھوڑ دوں گا۔ آپ اسے میری کرامت کہہ لیں، چاہے کچھ بھی کہہ لیں، وہ ضرورت شرعیہ کی تعریف بھی نہیں بتا سکتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض علماء کا فتویٰ مخالف ہوتا ہے لیکن ضرورت شرعیہ کی بنا پر جواز نکل آتا ہے۔ جیسے ٹی وی کے اوپر اگر ٹی وی پر علماء حق نہ آئیں تو لازم بات ہے کہ علماء باطل آئیں گے۔ علماء باطل آئیں گے تو جیسے علماء حق کروڑوں کی اصلاح کر رہے ہیں، علماء باطل ایک لمحے میں کروڑوں کا بیڑا غرق کر دے گا۔ وہاں ضرورت شرعیہ متحقق ہے کہ ہم پہنچے۔ نعت خوانی میں ذکر کی کون سی ضرورت شرعیہ متحقق ہے تو بتائیے ذرا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بغیر کیا بھی عمران بھائی نے نعت نہیں پڑھی ہے؟ کتنی پیاری نعت پڑھی ہے۔ تو یہ تو ایک دوسرے پہ قیاس کرنے غلط ہے، یہ صرف عوام کے ذہن کو خراب کرنے کی سازش ہے جو الحمدللہ اسی طرح ناکام ہوتی رہے گی۔ بتائیے کہ 10 بیوی کی کہانی اور پتہ نہیں کیا موزہ اور ناد علی پڑھنا چاہیے، یہ کیسا ہے؟ ناد علی تو ایک وظیفہ ہے جو معمول بھی رہا ہے بزرگوں میں، حرج نہیں۔ 10 بیوی کی کہانی جو ہے ذرا توجہ رکھیے گا تھوڑی سی گزارش کے ساتھ، بڑا نازک مسئلہ ہے۔ 10 بیوی کی کہانی پڑھی جاتی ہے خاندان رسالت کی عظمت کے بیان کی نیت سے، بی بی فاطمہ کی کرامت اس میں بیان ہوئی، لیکن اسی خاندان کی عظمت کی حفاظت کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کتاب نہیں پڑھنی چاہیے۔ وجہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو آپ اپنی صاحبزادی فاطمہ کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہماری عزت افزائی ہوگی۔ ایک یہودی شراب پینے والا، زانی، سور کھانے والا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر نبی کو نہیں بلا رہا، ان کی جوان بیٹی کو کہہ رہا اس کو میرے ساتھ کر دے، میں شادی میں لے جاؤں۔ توجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اختیار میرے پاس نہیں، تم علی کے پاس جاؤ۔ نبی کو بے اختیار ثابت کیا، حالانکہ آپ تو پوری کائنات کے مالک ہیں، جس کو چاہے حکم کریں، جس کو چاہے روکیں۔ سرکار لکھا ہے الفاظ، یہ میرے اختیار میں، علی کے پاس جاؤ۔ وہ یہودی علی کے پاس پہنچ گیا، اے علی اپنی آپ زوجہ کو بھیج دیں۔ اب ایک شوہر سے اس کی جوان بیوی کے بارے میں یہودی یہ کہے کہ میرے ساتھ بھیج دیں، یہ بدتمیزی ہے کہ نہیں؟ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک یہودی آپ کے پاس آیا اور آپ نے کہا کہ اپنی بیٹی کو ذرا میرے ساتھ بھیج دیں، بھیجیں گے آپ؟
غیرت گوارا کرے گی؟ اچھا ایک یہودی آپ کے پاس آیا کہ اپنی جوان بیوی کو ذرا میرے ساتھ بھیج دیں، آپ کی غیرت گوارا کرے گی؟ تو اللہ کے نبی کی بیٹی کے لیے کیسے غیرت